بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن معدان بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اپنی نسبت ہمیں کچھ بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں دعائے ابراہیم ہوں۔ میری بشارت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی۔ میری ماں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک ایسا نور نکلا کہ شام کے کسر و ایوان تک اس سے روشن ہو گئے۔ میری رضاعت قبیلہ بنی سعد بن بکر میں ہوئی۔ ایک مرتبہ میں اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ تھا اور ہم دونوں مکانات کے پیچھے اپنے جانور چرا رہے تھے۔ دو سفید پوش آدمی آئے، ان کے ہاتھ میں سونے کا ایک طشت تھا جو برف سے لبریز تھا۔ وہ میرے پاس آئے اور دونوں نے مجھے پکڑ کر میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا اور اس پر سے ایک سیاہ نقطہ نکال کر پھینک دیا۔ پھر میرے سینے اور دل کو اسی برف سے دھویا اور پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، انہیں ان کی امت کے 100 آدمیوں کے برابر تولو۔ ان کے ساتھ مجھے تولا گیا تو میں بھاری ٹھہرا۔ پھر اس نے کہا، اب ان کو امت کے 1000 آدمیوں کے ساتھ تولو۔ جب 1000 کے ساتھ تولا گیا تو پھر بھی میں ان پر بھاری نکلا، حتیٰ کہ وہ کہنے لگا، انہیں چھوڑ دو کہ اگر تم ان کا ان کی تمام امت کے ساتھ بھی وزن کرو گے تو یہ وزن میں تمام امت پر بھاری ہی رہیں گے۔ بس انہوں نے مجھے چھوڑا اور چلے گئے۔ علامہ ابن سعد علیہ رحمہ طبقات الکبریٰ میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ ان دنوں مکہ میں عکاص کا میلہ لگا کرتا تھا، جس میں بڑے بڑے کاہن بھی دور دراز سے آیا کرتے تھے اور بڑی تعداد میں اطراف و اکناف کے لوگ ان کاہنوں کے پاس اپنے بچے لے کر آتے تھے اور ان سے بچوں کی قسمت کا حال پوچھا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اس بار عکاص کے میلے میں بہت بڑا کاہن آیا ہوا ہے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس کاہن کے پاس چلی گئیں۔ وہاں لوگوں کا خاصا رش تھا۔ جیسے ہی آپ کی باری آئی اور کاہن نے ایک نگاہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی تو فوراً چلانے لگا، او حضیل کے لوگو، او عرب کے لوگو، دوڑو جلدی دوڑو۔ لوگ کاہن کا شور سن کر اس کے پاس جمع ہونے لگے۔ وہ لوگوں کو بتلاتا جاتا اور کہتا جاتا، اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب کاہن کے الفاظ اور اس کا شور سنا تو چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے نکل گئیں۔ لوگوں نے پوچھا، کون سا بچہ؟ کاہن اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا کہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا چکی ہیں۔ وہ یہی کہتا رہا، یہ ہے بچہ، اسے مار ڈالو۔ لوگوں نے پوچھا، اس بچے کا کیا ہے؟ کہنے لگا، وہ لڑکا جو میں نے دیکھا ہے، اس کے معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین والوں کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے دیوتاؤں کو توڑ پھوڑ ڈالے گا اور اس کا حکم تم سب پر غالب آئے گا۔ وہاں موجود لوگ ادھر ادھر پھیل گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے لگے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر پہنچ چکی تھیں۔ حضرت حلیمہ اس واقعے کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے کسی میلے میں یا کسی کاہن کے پاس نہ لے کر گئیں۔ عیسیٰ بن عبداللہ بن مالک کہتے ہیں، عکاص کے میلے میں قبیلہ حضیل کا یہ بوڑھا کاہن چلا چلا کر کہتا رہا کہ حضیل اور اس کے دیوتاؤں کی جے، مگر یہ بچہ آسمان سے کسی حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ عکاص کے میلے کے بعد بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لوگوں کو بھڑکاتا رہا، حتیٰ کہ کچھ دنوں بعد دیوانہ ہو گیا، عقل جاتی رہی اور اسی حالت کفر پر مر گیا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب چوپائے بھی سستانے کے لیے چھاؤں تلاش کر کے بیٹھ چکے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں گھر سے نکلیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس سخت گرمی اور دھوپ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن کے ساتھ تھے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا اور اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کے انداز میں کہا، اس گرمی میں اسے دھوپ میں رکھا ہوا ہے۔ وہ بولی، امی جان، میرے بھائی کو گرمی لگتی ہی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے، جب یہ ٹھہرتے ہیں وہ بھی رک جاتا ہے، جب چلتے ہیں تو وہ بھی چلنے لگتا ہے۔ میں یہی دیکھتی رہی کہ آپ آ گئی ہیں۔ حضرت عمرہ بن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب بیان فرماتے ہیں، میں مقام ذی الحجاز پر تھا اور میرے ساتھ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ اسی دوران مجھے شدید پیاس لگی تو میں نے اپنے بھتیجے سے اس کی شکایت کی، حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی پیاس سے دوچار ہیں، لیکن ان پر بے قراری اور اضطراب کی کیفیت نہیں تھی۔ یہ سن کر میرے بھتیجے نے پاؤں موڑ لیے اور سواری سے اتر کر فرمایا، اے میرے چچا، کیا پیاس لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، میرے چچا پانی پی لیں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک دبائی اور یکایک اس کے نیچے سے پانی بہہ نکلا۔ پس میں نے وہ پانی پیا اور اپنی پیاس بجھا لی۔ طبقات الکبریٰ میں ہی ایک اور روایت نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عدی بن نجار کی یادیں بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے بنی عدی بن نجار کا ایک گھر دیکھا تو پہچان لیا اور فرمایا، میں اس گھر پر انصار کی ایک لڑکی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اس لڑکی کا نام انسیہ تھا۔ میں اپنے ننھیالی لڑکوں کے ساتھ مل کر ایک چڑیا کو اڑایا کرتا تھا جو اس گھر کی دیوار پر آ کر بیٹھا کرتی تھی۔ میری ماں مجھے لے کر یہیں اترتی تھی اور اسی گھر میں میرے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر ہے۔ بنی نجار کے ایک حوض میں میں نے اچھی طرح سے تیراکی سیکھ لی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک لگ بھگ 6 سال تھی۔ اپنی والدہ کے ساتھ یہی وہ سفر تھا جس میں واپس جاتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابوا پر وفات پا گئی تھیں۔ محترم ناظرین، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کے بے شمار واقعات ہیں جن کو ایک ویڈیو میں بیان کرنا محال ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جلد مزید نئے واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔